بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع اٹک اور ضلع ہری پور کے سنگم پر واقع سالک آباد شریف کی درگاہ سے، سالک آباد کے دربار سے ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہمارے ساتھ جو نوجوان شخصیت موجود ہیں یہ پیر ہیں اس درگاہ کے، اس دربار کے، جس کو سالک آباد شریف کہا جاتا ہے، اور یہ سالک آباد ضلع ہری پور اور ضلع اٹک کے سنگم پر حسن ابدال کے قریب ایک دور گاؤں میں واقع درگاہ ہے. اس درگاہ کے یہ نوجوان پیر ہیں پیر فیضان اعظم. آج ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ پیر صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے. پیر صاحب مجھے پتہ ہے آپ نے لیکچر بھی دینے ہوتے ہیں، ملک بھر میں آپ کی مختلف مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی اسٹڈی تعلیم کا سلسلہ بھی ہے، بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں. تو میں انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے موقع دیا نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو. پیر صاحب پہلے تو دیکھنے والے یہ بہت سے ینگسٹر تو پریشان ہو گئے ہوں گے کہ باریش سفید داڑھیوں والوں اور چوگوں والے پیر تو دیکھے ہوں گے، لیکن ایک نوجوان پیر آج شاید آپ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا. پیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو درگاہ ہے، ساتھ ساتھ ہم درگاہ کے بھی اور مسجد شریف کے بھی اور دیگر کلپس بھی اسکرین پہ چلاتے رہیں گے تاکہ ناظرین اور سامعین دیکھ سکیں. اس درگاہ کے بارے میں بتائیے. کہتے ہیں باغدارہ شریف والوں کی یہ درگاہ ہے اور اصلی درگاہ جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر باغدارہ میں ہے. ذرا کچھ تاریخ بتائیں. جی بالکل، پہلے باغدارہ شریف میں تھا. ہمارے جو بڑے حضور قبلہ عالم، آپ کے جو حضور قبلہ عالم ہے سرکار والی باغدارہ شریف، ان سے یہ سلسلہ چلا. اور یہ آستانہ وہ آستانہ ہے جو 150 سال سے آباد ہے. اور وہاں سے باغدارہ شریف سے پھر یہاں سالک آباد شریف آپ نے مائگریشن کی، یہاں پر آئے، یہاں پر اللہ کی، یہاں پہ خانقاہ کو آباد کیا. اب الحمدللہ یہاں پر 3 مدارس بھی ہیں، اور اللہ کی مخلوق جو ہے وہ یہاں پاکستان سے ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک سے بھی آ کر یہاں سے فقیروں سے فیض لیتی ہے. اور ایک یہ صرف وہ خانقاہ نہیں ہے کہ جو صرف خانقاہ ہے، یہاں پر صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہوتی ہے. اور بہت کم ایسی خانقاہیں ہیں کہ جہاں پر دیکھا گیا ہے کہ خانقاہ تو ہوتی ہے ساتھ مدارس نہیں ہوتے. یہ ایسی خانقاہ ہے کہ جہاں پر الحمدللہ 3 مدارس، یہاں پر سمجھے خانقاہ کی بنیاد بعد میں رکھی گئی ہے اور مدارس کی جو بنیاد ہے وہ پہلے رکھی گئی ہے، تاکہ اللہ کے بندے یہاں پر آئیں اور دین کو تقویت ملے. اور جو بچے ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، وہ سب آئیں یہاں پر دین کی تعلیم سے آراستہ ہوں. تو یہ صرف خانقاہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر بچوں کا بھی جامعہ ہے، بچیوں کا بھی جامعہ ہے. اور الحمدللہ کثیر تعداد میں بچے اور بچیاں یہاں پر فیض یاب ہو رہے ہیں. درس نظامی ہے پراپر، یہاں پر حفظ کا سیٹ اپ ہے، پورا ایک ایفیلیٹڈ مرکز ہے یہاں پر. تو یہ میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا کہ یہ صرف خانقاہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر مدارس بھی ہیں. اور ایسے مدارس ہیں کہ یہاں سے جو لوگ پڑھ کے جا چکے ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں میں جا کے انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، مدارس اپنے بنا لیے ہیں. جو بچوں والے ہیں وہ بچوں والے آگے ہو گئے ہیں. تو یہ ابھی کا فیض نہیں ہے، یہ فیض ایسا ہے کہ جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے. 150 سال سے چلا. پہلے باغدارہ شریف کے نام سے مشہور تھا، اب یہ سالک آباد شریف کے نام سے مشہور ہے. اور ہمارے حضور قبلہ عالم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دنیا انہیں جانتی ہے. حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ، آپ اور آپ کے جانشین حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار، دنیا آپ کو بھی جانتی ہے. تو آپ کے فیض سے، آپ کے توسل سے یہ ساری بہاریں لگی ہوئی ہیں اور ہم بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. یہ ایسا آستانہ. پیر صاحب عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر جو اس کی یاد میں گزر گئی وہی عمر ہے، لیکن یہ ہے کہ 24 سال عمر ہے جی میری. جو یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ بڑوں کی صحبت نے مجھے بڑا کر دیا ہے. تو دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ مطلب ابو ہوں گا 24، لیکن رائٹ ناؤ آئی ایم 24 ایئر اولڈ. اور ریسنٹلی آئی ہیو کمپلیٹڈ مائی بیچلرز فرام انٹرنیشنل ریلیشنز. نمل یونیورسٹی سے میں نے اپنا انٹرنیشنل ریلیشنز کیا، اور اس کے بعد ساتھ میں درس نظامی بھی کر رہا ہوں. اور رائٹ ناؤ آئی ایم پلاننگ ٹو ڈو مائی ایم فل اسلامیات. وہاں کی میری طرف میرا رجحان ہے کہ میں ایم فل اسلامیات کروں اور اس کی طرف لگے ہیں. لیکن درباری مصروفیات آپ کے سامنے ہیں. عمر میری کم ہے لیکن مشائخ نے جو ڈیوٹیز ہیں وہ بڑی بھاری
جو ہے وہ ہم پہ ڈالی ہوئی ہے. جی جی بہت زیادہ ہیں. تو پیر صاحب IR کہاں پہ, انٹرنیشنل ریلیشنز کہاں, تصوف, دربار, یہ جی کہاں؟ بس یہ جو میرا اپنا انٹرسٹ تھا وہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز اور پالیٹکس اور آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل افیئرز اس طرف تھا, لیکن مشائخ نے پکڑ کر پھر اس طرف ڈال دیا. وہ ایک شعر بڑا مجھے اچھا یہاں پر ایک یاد آ رہا ہے ظہوری صاحب کا, کہ سانو ایسے پاسے لا کے ساڑی گل بڑا چھڈی, ظہوری خوش نصیباں تے کرم کیتا ہے سائیاں نے. تو یہ ہمیں تو سمجھے اس دینی سائیڈ پر, یہ آپ نے کہا نا کہ دینی سائیڈ پر ہم خوش بختی سمجھتا ہوں, میں اپنا خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر لائے نہیں گئے, ہم ازل سے یہاں پر آئے گئے ہیں. وہ کیوں کہ ہم مشائخ کی صحبت میں ہم شکر کے سجدے ادا کرتے ہیں کہ ایسا گھرانہ, ایسا نیک گھرانہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ ہمیں دینی سائیڈ پر آنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی, ہم ازل سے تھے ہی دینی سائیڈ پر. وہ اس وجہ سے کہ مشائخ کی ایک نگاہ ہمیں شروع سے رہے, اس میں رہے, اور جو ہے ایک اس طرف رجحان ہمارا, آپ کو پتہ ہے کہ جب مشائخ اللہ والوں کی صحبت میں بندہ رہتا ہے, اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا کر دیتی ہے اور بروں کی برا کر دیتی ہے, آپ کو معلوم ہے. تو وہ اچھوں کی صحبت میں ہم رہے, وہ ایک میرا ہے IR کا ایک انٹرسٹ تھا. لیکن یہی تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو دینی سائیڈ ہے نا, وہ آپ کو دنیاوی سائیڈ سے روکتی نہیں ہے, آپ کریں. لیکن یہ معاشرہ وہ ہے, اس میں اگر آپ نے سوسائٹی میں اگر سروائیو کرنا ہے, میں تو پرائیورٹی دیتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ کیونکہ میں وہ سو ٹیپیکل سو کالڈ سا ایک وہ نہیں کہوں گا کہ بھئی بالکل ہی دنیاوی تعلیم نہیں ہونی چاہیے, دنیاوی تعلیم بھی ہو, کیونکہ آپ نے اس سسٹم میں سروائیو کرنا ہے نا. اف یو وانٹ ٹو سروائیو ان دس سسٹم, پھر آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ کو اس سسٹم کا پتہ ہو, آپ کے پاس دنیاوی تعلیم اتنی ہو, کم از کم اتنی ہو کہ آپ دنیا دار کی آنکھ میں بھی آنکھ ڈال کر اسے دین کی بات سمجھا سکیں. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی مینٹیلٹی کیسی ہے یا اس کا, تو یہ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. جو آپ نے بتایا IR کہاں اور یہ تصوف کہاں, تصوف تو سمجھے یہ ایسی بات ہے, تصوف کی اگر میں سمپل سی ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں, یہ تو تزکیہ نفس کی بات ہے. تصوف یہ ہے کہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر بندہ اس کی یاد میں لگ جائے, اللہ کی یاد میں لگ جائے, اس کے حبیب کے عشق کی یاد میں لگ جائے. تصوف یہ ہے, فقراء سے اولیاء سے بندے کو یہی ملتا ہے کہ یہ دنیا سے ہٹا کر نا, آپ کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی یاد میں, یہی تصوف ہے. اگر یہ چلیں, یہ میرا مضمون نہیں ہے, بات لمبی ہو جائے گی, بہت ہی شارٹ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. تصوف بڑا آسان سا کر کے, جو شریعت ہے نا وہ دو چیزوں کا نام ہے, ایک اعمال ظاہری اور ایک اعمال باطنی. تو اعمال ظاہری جو ہے نا اس کی اصلاح علماء کرتے ہیں, علماء کرتے ہیں. اور یہ جو قلب کی کیفیت ہے نا, یہ جو اعمال باطنی ہے, جو قلب کی اصلاح ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں, اگر وہ ٹھیک ہے نا تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہے, اور اگر وہ خراب ہے تو سارے کا سارا جسم خراب ہے. تو اب یہ جو قلب کے احوال ہے نا, اس کو اگر کوئی ٹھیک کرتا ہے تو اللہ والے کیا کرے. انر کلینزنگ, انر سیٹسفیکشن اگر آپ کو چاہیے, پھر اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. یہ آپ کو دنیا, آپ بھلے دنیا داری کریں, لیکن یہ آپ کو ایسا دیندار بنائیں گے, پھر آپ کی جو پرائیورٹی ہوگی نا وہ دین ہوگا, اور جو آپ کی دنیاوی امور وہ کریں آپ, لیکن آپ اس کو سیکنڈری رکھیں گے. یہ سمجھیں, میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں جی, رزق کی تنگی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نوجوان, کیونکہ میں اس سسٹم سے ہو کے آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ شروع میں بس ہم نے کیوں جی ایجوکیشن لینی ہے, جاب کرنی ہے جی, دنیا کے علم نہیں سیکھنا, جو آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے. تو اولیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اس قدر اس کی یاد میں لگا دیتے ہیں کہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ دنیا, ویسے ہمارے حضور قبلہ عالم بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, آپ فکر آخرت کو اپنا لیں, دنیا آپ کے جوتوں میں رب رکھ دے گا. آپ نے فکر آخرت کو اپنانا ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے. یہ جو دنیا ہے نا یہ پیچھے پیچھے چلی آئے گی, اور ہم نے دیکھا ہے, آپ دیکھ لیں, یہ سالک آباد شریف آپ بھی آئے ہیں, یہ کوئی شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم جو سٹی ہے اس سے 3-4 کلومیٹر فاصلے پہ بیٹھے ہیں, یہ جنگل ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب ان مشائخ نے فکر آخرت کی ہے, تو آج آپ دیکھ لیں سالک آباد شریف میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں آتی. بڑے بڑے شاہ, بڑے بڑے بادشاہ یہاں آ کے سکون محسوس کرتے ہیں, یہاں آ کے ان کو دلی سکون ملتا ہے. تو یہ کیا ہے, وہ انہوں نے فکر آخرت کی ہے, اپنے غلاموں کو کروائی ہے, تو آج دنیا اللہ نے جوتوں میں رکھ دی. تو یہ ہے کہ جب آپ فکر آخرت کریں گے, کیونکہ آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات میں بتاؤں کہ دنیا میں جب آپ پڑھ جائیں گے نا, جب آپ بالکل آپ اپنی جو صحبت ہے,
سب سے نوجوانوں کے لیے بھی میرا ایک میسج ہے, صحبت آپ اپنی اچھی رکھیں. کمپنی اگر اچھی ہوگی نا تو آپ بھی اچھے ہوں گے. دیکھیں اگر آپ دنیا داری میں بالکل پڑ جائیں گے, آپ ہر وقت ان کی کمپنی میں بیٹھیں گے جو ہر وقت دنیا داری, سیاست, اور آپ کو پتہ ہے کیا ایک ٹاکس ہوتی ہیں آج کل, آپ تو بہتر پیسہ کیسے بنانا ہے, بزنس کیسے آپ نے اپنا بڑھانا ہے, دنیا کی ساری رنگینیوں میں کیسا پڑنا ہے, اچھے سے اچھا لگژری لائف آپ کی کیسے ہوگی, وہ تو وہ بتائیں گے. اگر اللہ والوں کی طرف آ جاؤ گے نا تو جو تمہارے پاس ہے, ایک جملے میں بات بتانے لگوں, جو تمہارے پاس ہے نا اس میں خوش کیسے رہنا ہے یہ آپ کو سکھا دیں گے. یہ اللہ والے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا نا دنیا میں, تو اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا. تو یہ آپ کو جو آپ کے پاس ہے نا, موٹیویشنل اسپیکرز آپ دیکھتے رہتے ہیں, وہ آپ کو, میں اس موٹیویشن کو موٹیویشن ہی نہیں سمجھتا کہ جس میں حضور علیہ السلام کی بات ہی نہ ہو. کل جان کے قصے ہوں, کل جان کے قصے ہیں. آپ بڑے بڑے اسکالرز کے جو ہیں وہ لا کے ڈیبیٹ رکھ دیتے ہیں, بڑے بڑے تھنک ٹینک بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا. میں اس موٹیویشن کو موٹیویشن ہی نہیں سمجھتا کہ جس موٹیویشن میں ہمارے اور آپ کے نبی کا تذکرہ نا, ان سے بڑی بھی کوئی موٹیویشن ہے. پیر صاحب یہ جو آپ کی ہماری درگاہ ہے, اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو تو علم ہے, بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہاں پہ پانی کیسے آیا. جی وہ بھی میں مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بالکل ایک پانی تو سمجھیں یہاں پہ نام و نشان ہی نہیں تھا. اور ہمارے حضور قبلہ عالم جب وہ آئے کام کرنے والے, جو ظاہری بات ہے وہ کیا بوکی آخنے, جی وہ پھنس گئی, وہ آنے جی اتنے تے پانی آئی تھلے وٹن, اتنے تے ناممکن ہے, پانی تو یہاں آ ہی نہیں سکتا. تو اب ہمارے حضور قبلہ عالم متفکر ہوئے اور اس کو کہا کہ چل تو چھوڑ دے بھائی, تو چھوڑ دے, اساں پانی اللہ کو لو منگنا ہے, اور اگر اللہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. ایسا توکل, یہ میں اب آپ کو بھروسہ بتا رہا ہوں اللہ والوں کو کیسے بھروسہ ہوتا ہے, اللہ پر کیسے بھروسہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ چلو تم چھوڑ دو. اسی وقت فجر کے ٹائم آپ نے دعا کی, جب رات کو یہ مشینز وغیرہ پھنس گئی اور کہا جی یہاں تو پانی کا نام و نشان ہی آ ہی نہیں سکتا, تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, تو فجر کے ٹائم پر زمین پھٹی ہے اور خود بخود پانی کے چشمے اللہ نے بہا دی, جو ابھی تک چل رہے ہیں. کم و بیش 24 25 26 سال سے ہم نے اس کی رفتار میں کمی نہیں پائی. وداؤٹ اینی موٹر, کوئی موٹر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور زمین سے بلندی پر 5 فٹ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پانی اوپر سے. تو یہ اللہ کا کرم ہے اور مشائخ کی نگاہ ہے, جس کی وجہ سے یہ توکل ہے ہمارے مشائخ کا کہ جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا اب ایسا چشمہ جاری ہوا ہے. اور یہ صرف جاری نہیں ہوا, کئی مریض ہم نے دیکھے ہیں ایسے جو یہ پانی پیا ہے انہوں نے اور اللہ نے انہیں شفا دی ہے, کیونکہ اللہ تو پانی میں شفا رکھ دیتا ہے. تو وہ ایسی اس جگہ پر یہ پانی آیا جو آج تک جاری و ساری ہے. تو یہ اچھا ہوا کہ آپ نے کیا دہانی کرائی. تو آپ کوئی اگر وزٹر آنا بھی چاہے, جو نئی لوگ دیکھیں گے تو یقیناً وہ آئیں گے تو وہ فیض بھی پائیں گے. جو لوگ آنا چاہیں, اگر آپ راولپنڈی, اسلام آباد, پشاور سائڈ سے آ رہے ہیں تو آپ حسن ابدال سے سالک آباد کی طرف آئیں گے, حسن ابدال سے ہزارہ کی طرف مڑیں گے, آپ کو کسی سے بھی پوچھیں گے تو سالک آباد کا راستہ معلوم ہو جائے گا. اور اگر ایبٹ آباد, ہری پور سائڈ سے آپ آ رہے ہیں تو آپ کو اس سائڈ سے آتے ہوئے بھی آپ لب کے مقام پہ کسی سے پوچھیں گے تو آپ کو سالک آباد کا مشہور یہی ہے کہ حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار, کسی سے بھی پوچھیں گے تو ٹھیک. پیر صاحب یہ آپ کی عمر کے جو بچے بچیاں ہوتے ہیں, گاڑیاں دوڑاتے ہیں, نئی نئی گاڑیاں ہوں, گاڑیوں کے ریم ہوں, اس میں میوزک سسٹم ہو, اچھا اس کے علاوہ موبائل بڑے مہنگے مہنگے ہوں, 2-3 خواتین گرل فرینڈز بھی ہوں, اس کے علاوہ بیرونی ممالک کے دورے ہوں, ڈیزائنر کپڑے ہوں, ڈیزائنر جوتے ہوں, گھڑیاں ہوں, جو نوجوانوں کے شوق ہوتے ہیں, ان میں سے آپ کا بھی کوئی شوق ہے؟ دیکھیں ہم تو سمجھے, جب میری پھر وہی بات آ جائے گی کہ صحبت ہی بندے کو بناتی ہے, اور ہم ہمیشہ سے اچھی صحبت میں رہے ہیں تو اچھے ہی ہیں. اور یہ نہیں کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں رہا, ان کو میں جو یہ جوان کرتے ہیں ان کی کیفیات ہمارے سامنے ہیں, وہ ان سے میں صرف ایک اتنی بات کرنا چاہوں گا. اس طرح چلیں آپ نے گرل فرینڈز کا اگر تذکرہ کیا, کیونکہ ہم بھی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, میں نمل سے پڑھا ہوں, اسلام آباد سے پڑھا ہوں. گرل فرینڈ کا قطع کلامی آپ کی ہو رہی ہے. گرل فرینڈز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی ناجائز تعلقات ہوں, جس طرح کلاس میٹس ہوتے ہیں, کلاس فیلوز ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, جی وہ ایک کو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے, لیکن اس میں جو مجھے دیکھنے کو ملا, میں اپنا ایکسپیرینس شو کر رہا ہوں کہ وہ جس طرح ہم بھی رہے 4 سال رہے,
تو وہ ٹھوکریں کھا کھا کے آپ کو پتا ہے کہ جی کیا ہوا جی، اب آپ کیوں ایسے ہو گئے، آپ کا پورا لائف سٹائل بدل گیا کہ جی وہ خاتون کا چکر ہے جی، آپ سنتے رہتے ہیں، اب ہم ملنگ ہو گئے. میں انہیں کہتا ہوں ملنگ اگر ہونا ہی ہے تو عشق مصطفیٰ میں ملنگ ہو جاؤ. واہ واہ واہ، کوڑی پیچھے چلے نا، پھر ان کے پیچھے تو چلے نا. تم نے اگر محبوب بنانا ہے اس کو محبوب بناؤ جس نے یہاں بھی کام آنا ہے، کل قبر میں بھی کام آنا ہے، پھر حشر میں بھی کام آنا ہے. محبوب بناتے ہو، اب جو ملنگ بن کے پھر رہے ہو، آپ دیکھتے ہیں بریک اپس، اور یہ تو میں تو اس کو بالکل حرام، یہ تو میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ایک کلچر چل پڑا ہے جو کہ ہم نے ویسٹرن کنٹریز سے اڈاپٹ کر لیا ہے، تو یہ تو اس کو میں غلط، تو میں صرف بیچ میں اگر آپ نے یہ بات چھیڑ دی تو میں یہ مناسب ایڈریس کرنا سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس، میں نے اکثر کیسز ہمارے کلاس فیلوز بھی ہوتے ہیں، تو بھائی دل اس کے ساتھ، اس محبوب نے تو تمہیں آج چھوڑ جانا ہے، کل چھوڑ جائے گا، آج تم سے بہتر کوئی مل جائے گا اور اس کے پاس چلا جائے گا. اس محبوب کے ساتھ لگاؤ کہ جس محبوب نے وہ جو پتھر کھانے کے بعد بھی تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا ہے. اس محبوب کے ساتھ لگاؤ جو دنیا میں آئے تھے تو تب بھی جو تھا رب سے ایک ہی دعا تھی کہ میرے امت کو بخش دے. دنیا سے جا رہے ہیں تو تب معراج پر گئے تو وہاں بھی نہیں بھولے اپنی امت کو. تو وہ امت کوئی شرم و حیا بھی تو کرے نا کہ اس طرف آنے کے باوجود دل اس سے لگاؤ کہ جو یہاں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. پیر صاحب وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، یہ کیا چکر ہوتا ہے؟ اچھا، میں تو یہ محبوب اللہ کے سر پہ بٹھانے والی چیز ہے، اس کو قدموں میں بٹھا رہے. تو یہ بس ہمارے معاشرے کی ایسی بات ہے، یہ تو سمجھے، اس پہ اب میں کیا جواب دوں. میں تو کہتا ہوں محبوب کو آپ سر پہ بٹھائیں، لیکن طریقہ کار وہ اختیار کریں جو جائز طریقہ کار ہے، وہ اختیار کریں، جو شرعی طریقہ کار ہے، جو آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. نکاح کریں آپ، وہ طریقہ کار ہے، وہ کریں، بجائے آپ جو ہے وہ irrelevant طریقوں کو اختیار کریں. تو وہ تو آپ اپنی زندگی بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. پیر صاحب بہت سارے لوگ آتے ہیں، جی خواتین، مرد، نوجوان، دعا کروانے کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں. آپ کے بزرگوں کے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں. تو ایسے کون سے زیادہ مسائل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں؟ مثلا نوجوانوں میں کون سے مسائل، فیملی بریک اپ کے ایشوز آتے ہیں آپ کے پاس زیادہ، منشیات کے استعمال کے آتے ہیں، زندگی میں نوکریوں کے معاملات زیادہ، ایسے زیادہ کیا؟ اچھا، اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے حضور قبلہ عالم اکثر فرماتے ہیں کہ بھئی جو سودا ہمارے پاس ہے اس کا سوال ہی تو کبھی آیا ہی نہیں ہمارے پاس. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو آنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت لینے کے لیے. اب نماز میں دل نہیں لگتا تو ہم سے دعا کراؤ کہ نماز میں دل لگے، خشوع خضوع کیسے آئے، اس نے سلوک کیسے ہو، زہد کیسے ہو، تقویٰ کیسے ہو، اندر کیسے صاف. وہی پہلے والی بات، تصوف جس اس کا نام ہے، انر سیٹسفیکشن. اب وہ بات بھی نہیں رہی. تو ہمارے پاس تو جی پیر صاحب دعا کرو جی کہ ساڑا بزنس بڑھ جائے، دعا کریں دکان چل جائے، دعا کریں فلاں جگہ رشتہ ہو جائے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں، یہ آتی ہیں، لیکن دنیاوی فوائد، دنیاوی یہ اب ہم سے اگر فقیروں کے پاس بھی، اگر جیسا وہی حضور قبلہ عالم والی ہمارے پاس بھی لوگ اب دنیاوی مسائل، یہاں تو لوگوں کو آنا چاہیے. ہمارے یہ سارے ایسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ دنیاوی مسائل، اس میں پھر کئی آ جاتے ہیں. وہ بتانے کی آپ کو دنیاوی مسائل آپ کو پتہ ہے لوگ کس طرح دو چار ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے کہ وہ دکھ درد جن کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا وہ فقیروں کے پاس آ جاتے ہیں. اپنے آپ کو پتہ ہے رشتہ دار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے یہاں ایسے ہمارے حضور قبلہ عالم میرے پاس، حضور جانشین سلطان الفقراء کے پاس، وہ ایسے جن بیچاروں کا کوئی سننے والا نہیں ہے. پھر یہ فقیروں کے آستانے ہی ہوا کرتے ہیں جہاں سے لوگ پھر فیض یاب ہوتے ہیں. اصل آستانوں کا مقصد بھی یہی ہے. جب آستانوں کے ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے آستانوں کے شہزادے، تصویریں بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کی بہت ایکسپرٹیز بھی ہے، آپ کی ایک سوشل میڈیا کی پوری ٹیم بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے آستانوں کے شہزادے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی گھوڑے دوڑا رہا ہے، کسی نے سپورٹس کار یا ریسنگ کار کا شوق ہے، ہیں بڑے بڑے آستانوں کے شہزادے. تو آپ کوئی ریسنگ کار شار؟ میرا اس میں ویسے جو ہے وہ سائیڈ ایکٹیویٹیز ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس میں یہ ہے کہ مجھے کرکٹ کا شوق ہے، وہ تھوڑا بہت میں کھیلتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہمارے شوق ہیں ہم وہی شوق ہیں جو ہمارے حضور قبلہ عالم کے شوق ہیں. دین کی تقویت اگر کسی معاملے میں مل رہی ہے پھر ہم باہر بھی چلے جائیں گے، جاتے بھی ہیں.
اور اگر اس کا پرپز یہ ہو کہ اس سے تقویت دین ہوگی تو وہ کام ہم کرتے ہیں. باقی ہر کسی کا اپنا اپنا سوچ ہے, ہر کسی کی اپنا اپنا معیار ہے, وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کام, ہم کسی کی تنقید بھی نہیں کرتے. لیکن جو ہماری چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی دین کی تقویت کی بات آئے گی, چاہے اس کے لیے ٹریول کرنا پڑ جائے, چاہے کہیں بھی جانا پڑ جائے, تو ہم جائیں گے. باقی سائڈ ایکٹیویٹیز تو وہ ہر کسی کی اپنے لحاظ سے ہوتی ہیں. وہ پیر صاحب, آپ کی جو عمر کے بچے بچیاں ہیں جی وہ ان میں ایک بڑی شکایت یہ رہتی ہے کہ دین کی طرف رغبت بہت کم ہے. جی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو نماز کا سبق نہیں آتا, جنازے کا سبق نہیں آتا, قرآن پاک صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے, انگریزیاں فر بولتے ہیں اور دنیا کے تمام کام کر لیتے ہیں. نہ ہو جی ذرا تریہ کلمہ سڑاؤ جی, وہ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں نا کیوں کدھر ہم چلے گئے, کس نے ہمیں بھٹکا دیا؟ اچھا, اس میں ایک تو یہ بات ہے, یہ تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے, اس کے لیے تو آپ سمجھے بہت ایک لمبا ٹائم ہے. لیکن اس کا مختصر اگر میں کہوں نا تو اس کا سب سے بڑا قصوروار جو ہے نا یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کیوں ہے. وجہ بھی بتاتا ہوں. کیونکہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ٹوٹلی جو چیزیں اڈاپٹ کر لی گئی ہیں وہ ویسٹرن کلچر کی. اب آپ سے میں سمپل اتنا پوچھتا ہوں کہ جب ہم یہ جو کیا کہتے ہیں جی فرسٹ کلاس کہہ لیں یا میٹرک تک, اس میں کتنی دفعہ اسلامیات آتی ہے. چلیں یونیورسٹی میں دیکھ لیں, میں نے تو ایک سیمسٹر میں یاد ہے کہ اسلامیات کا میرے خیال سے ہم نے ایک چیپٹر پڑھا تھا یا ایک سبجیکٹ آیا ہوگا. 8 سیمسٹر ہیں جن میں سے ایک سیمسٹر کے اندر صرف اسلامیات آئی. یہ تو ہمارا حال ہے. باقی سب کیا ہے, سارے جتنے جو میتھ فزکس کیمسٹری وہ سارا. جیوگرافی. اچھا, اس میں ایک اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم علماء چاہے کوئی بھی عالم دین ہے, ہم لوگوں کا بھی یہ تھوڑی سی سستی ہے. یہ جتنے بھی ذرا ویل ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں نا تو یہ تھوڑا سا علماء سے دور رہتے ہیں. میں کیونکہ سوسائٹی میں رہا ہوں, مجھے پتا ہے, میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں. ان لوگوں میں ایک جو یہ بچے ہیں, کیونکہ آپ جن کی یہ بات کر رہے ہیں نا, یہ موسٹلی وہی جو تھوڑی سی ایلیٹ کلاس ہے یا تھوڑا سا مڈل کلاس ہے, جن کو تھوڑا نہ مدارس کی ہوا لگی ہوتی ہے, نہ کبھی وہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, نہ کبھی کسی شیخ کے پاس بیٹھے ہیں, نہ کبھی کسی نہ بچپن میں قاری صاحب نے گھر میں آ کے پڑھائے, نہ مدرسے جڑ کے پڑھے, نہ سپارہ بھی نہیں پڑھے. اچھا جی بالکل. تو اس میں میں ماؤ پیو آخر انگریزی کمپیوٹر پڑھ دوں سپارے دکھائے, یہ ایگزیکٹلی. تو اس میں قصوروار جو ہے وہ ہمارا بھی ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں تو شروع سے ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ یہ مولوی جو ہیں یا پیران عظام, یہ تقیہ نوس, ایک ان کا نیرو مائنڈ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو, میں تو اس بات پہ خوش ہوتا ہوں, ہمارے علماء, ہمارے حفاظ یہ ان کے سسٹم میں گھسے. یہ جب ان کے سسٹم میں جب ایک ویل ایجوکیٹڈ ہو کے, کیوں میں کہہ رہا تھا شروع میں کہ دنیاوی تعلیم کیوں ضروری ہے, ان کے پاس اتنی اچھی جب تعلیم ہوگی نا تو یہ ان کو مینوپولیٹ کر پائیں گے, پھر ان کو نا ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ پائیں گے. امتزاج ہوگا دونوں چیزوں کا, دنیاوی اور دینی سائڈ کا امتزاج, حسین سنگم کہہ لیں, ہوگا. پھر وہ ان کو قائل کر پائیں گے. ایک مدرسے کا جاتا ہے, جس طرح میں چلا گیا یا کوئی اور چلا گیا, چلو میں تو کچھ پڑھا ہوں, یا ایک سمپل جس نے وہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس چلا گیا جو 11ویں کا ہے, 12ویں کا ہے, یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, وہ اس کو قائل نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کی مینٹیلٹی کیسی ہے, اس کی سوچ کیسی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے علماء ہیں, جو ہمارے حفاظ ہیں, ان کے پاس اتنی اچھی تعلیم ہو کہ وہ ان کو قائل, کیونکہ اکثریت آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی جو یہ ہماری لیڈ کلاس, مڈل کلاس, اسکولوں میں جانے والے جو ان کو امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کی نظر میں تو تھوڑا سا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کا لیک بھی کہہ لیں, تھوڑا سا والدین کی جو سستی ہے کہ انہوں نے پرائیورٹی جو ہے انگلش کو تو دے دی, لیکن جو فقہی مسائل ہیں, جو شریعت کے علوم ہیں, ان کو نہیں دیا. تو یہ ایک والدین کی طرف سے بھی, پلس ایجوکیشنل سسٹم کی طرف, پھر ہمارا معاشرہ کہ پذیرائی, کیونکہ میں بہت شارٹ کر کے آپ کو, میں یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیبیٹ ہے. جہاں تک ڈاکٹر انجینئر بن جلے, پائلٹ بن جلے تھے, کامیاب ہو گیا, مولوی بن جلے تھے, کہ رہ گیا یہ مینٹیلٹی معاشرے کے اندر کہ آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ کو یہ آپ کی. اچھا پھر وہ ایک اور مسائل بھی ہوتے ہیں جی کہ پھر رشتہ کون دیسی, پتر کے کرنا ہے جی, پتر تے جی حافظ ہے, نہیں جی نہیں اساں تے ڈاکٹر آنا ہے. تو پھر وہ پیر صاحب حافظ تو چیف آف آرمی سٹاف ہے ہمارے. بالکل حافظ عاصم صاحب بالکل چیف آف آرمی سٹاف. یہ بہت اچھا آپ نے بیچ میں بتایا, تو دیکھ لیں پھر اللہ برکت دیتا ہے تو پھر بنانے پہ آئے تو پھر ایسے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیتا ہے, اور حفاظ ہو کے بنا دیتا ہے. تو یہ تو اپنی ایک سوچ کی بات ہے. تو یہی مطلب گزشتہ دنوں میں آپ کی ایک لیکچرز اور تقریر. جی اچھا پہلے میں سوشل میڈیا والی بات پوچھ لیتا ہوں, پھر آگے آتا ہوں.
سوشل میڈیا کا استعمال آپ بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں. صحیح. آپ کا ایک سوشل میڈیا کا پورا نیٹ ورک ہے, پوری ٹیم ہے جو خطابات, عرس کی تقاریب, بزرگوں کے جو دورے ہوتے ہیں ان کے جو تقاریر ہوتی ہیں, خطابات ہوتی ہیں, نعت شریف کی محفلیں ہوتی ہیں, ان کو آپ کا سوشل میڈیا بڑے ہی اچھے طریقے سے ہائی لائٹ بھی کرتا ہے, سامنے لاتا ہے. تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ کریشن سوشل میڈیا ٹیم سالک آباد شریف آپ کی کریشن ہے, سوچ آپ کی ہے؟ جی بالکل, کیونکہ ہمارے حضور قبلہ عالم تو, میں اگر صاف بات بتاؤں نا, وہ تو ان چیزوں سے بالکل ماورا, وہ تو کہتے ہیں ماں کے لگے, میں فقیر ہوں, مجھے ان چیزوں سے بالکل کوئی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سنیں, کہ لوگ سنیں, ایک حق کا پیغام جائے. جہاں پر نیگیٹیوٹی, آپ کو پتا ہے کہ there is always some pros and cons of everything, ڈس ایڈوانٹیجز ہر چیز کی, پلس نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے, پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر معاشرے میں اتنی نیگیٹیوٹی ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یوتھ ہمارا اثاثہ ہے, یوتھ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہے نا, وہاں پہ پازیٹیوٹی بھی لوگوں کو دیکھنے کو ملے. وہاں پر ایسے اللہ والے بھی جن کے چہرے کو دیکھنے سے ہی بندہ قائل ہو جاتا ہے. ہمارا شیخ کا تو چہرہ ہی ایسا ہے, ہم یہ کوئی, ہمیں شرم نہیں آتی اپنے شیخ کا بتاتے ہوئے, وہ آپ اپنی اس پہ اسکرین پہ دکھا بھی دیں گے جب ویژولز چلیں گے. تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر برا استعمال ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں میں اچھائی کو, اور پھر مشائخ کے جو کلمات ہوتے ہیں, ان کی گفتگو ہوتی ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے. اور یہ ساری آپ نے جس طرح پوچھا, ان کی بالکل یہ ہم نے اسٹارٹ اپ میں لیا 2008 یا 2009 کی بات ہے, جب میں نے کہا کہ بھئی اب اس طرف ذرا یہ شعبہ بھی, ہاں اس کو ذرا نا ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اس میں ایڈوانسمنٹ آنی چاہیے. تو پھر مقصد مشہوری نہیں ہے, مشہوری نہیں ہے, اپنا پیغام پہنچانا, مشہوری بالکل نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گھر بیٹھے بیٹھے اصلاح پہ آ جاتا ہے, گھر بیٹھے بیٹھے اس کو اللہ نے ہدایت نصیب کر دی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا, دنیا سے آخرت کا بخشش کا اور ذریعہ بن جائے گا. ایک کسی نے بھی سن لی, ایک کسی نے بھی سن لی, ایک کوئی بھی اگر رائے راست پر اتر گئی تو وہ میں اپنی بخشش کا سامان اسے سمجھتا ہوں. پیر صاحب, میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا, آپ تو علم ہے, جی جی, آپ تو ماشاءاللہ بہت چھوٹے تھے, 12-13 سال کے تھے جب, آج سے 12-14 سال پہلے میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ بزرگوں کے پاس آنا شروع کیا. لوگ پیراں کول نظرانے کہن کے آندے, تساں دی درگاہ تو ہمیشہ سے نظرانے کہن کے ہی گڑی بے کچھ نہ کچھ رکھ کے گئے. آج بھی امید ہے یہ کہ کچھ نہ کچھ گڑی بے رکھ کے نال دے سو, تے امید کے بلکہ یقین ہے, کیونکہ آرڈر ہو تو بہت بڑا آرڈر. پیر صاحب, لوگ پیسہ بھی لاتے ہیں, اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں, عقیدت ہے, احترام ہے, تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ڈالر ہون, پاؤنڈ ہون, پیسے ہون بہت کھلے, اور وہ جس طرح بیاواں میں بیلا نہیں سکتے اس طرح پیسے اڑاواں, تو ویسے آپ کی جب وہ عرس مبارک ہوتا ہے تو پیسے جس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں, شاید وہ کوئی اگر دیکھ لے, وہ اگر اس کے بھی مناظر ہمارے پاس ہوئے تو ہم ضرور دکھائیں گے. پیر صاحب, یہ پیسہ کیا چیز ہوتی ہے اصل میں؟ اس پیسے سے, اس میں چلیں ایک بات حضور قبلہ عالم کی پھر آ گئی میرے ذہن میں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں بے گنے دے سو نا تو پھر بے گنے آسن. ہم نے کل کا کبھی سوچا ہی نہیں, ہم نے اس کی راہ میں چاہے ثنا خان ہے, چاہے عالم دین ہے, چاہے کوئی بھی حضور کا نام لینے والا ہے نا, ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جان بھی اس پہ لٹا دیں. آپ تو پیسوں کی بات کر رہے ہیں, تو ہم جتنے لٹاتے ہیں اللہ, جب آپ کو پتہ جب اتنا بڑا سسٹم ہوتا ہے نا تو اللہ معاون بنا دیتا ہے. پھر جہاں تک بات رہی, آپ نے کہا کہ آپ کو شوق نہیں ہوتا کہ پاؤنڈ ہو, ہر کسی کو ہوتا ہے, لیکن میں نے بات وہی آ جائے گی کہ یہ اللہ والے جو ہے نا, یہ فقر محمدی میں خوش رہنا سکھا دیتے ہیں. وہی بات آ گئی کہ یہ جتنا رزق ہوتا ہے نا, یہ اتنے میں ہی خوش رہنا سکھا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں, یہ اندر کی صفائی کرتے ہیں. یہ جتنا بندہ اگر سائیکل پہ بھی ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ خوش ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ فکر آخرت کر لے گا نا, تو پھر دنیا تو آپ کو پتہ اس کو ٹیمپریری لگے گی. تو بات وہیں گھما پھرا کے آ جاتی ہے کہ ہمیں فقر محمدی سکھایا گیا ہے, وہی والا فقر جو بیٹھا تو چٹائی پہ ہے مگر عرش نشیں ہے. وہ جب اپنا لیا ہے تو اب اگر ہم آ جائیں اس پر اپنی, تو پھر بادشاہوں کو بھی قدر میں نہیں لاتے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, اعلیٰ حضرت نے کہا نا, تو پھر ہم جو ہے نا پھر, لیکن یہ ہے کہ جہاں پر غرباء کا احساس ہو, ہم پھر چاہتے ہیں کہ
کہ وہاں پر ان کا احساس کیا جائے, جن کا کوئی سننے والا نہ ہو. اپنا جتنا بیسٹ ہے نا, وہ جتنا اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہوئی ہے, وہ ہم اللہ کے فضل سے, آپ کو پتہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کتنے غرباء پل رہے ہیں. یہ جو یہاں مدارس میں بچے ہیں, کئیوں کے تو والدین ہی کوئی نہیں, بچیاں ہیں, ان کے نہیں ہیں. اور پھر یہ کوئی, اچھا ایک اور بات بھی یہاں پہ مینشن کر دوں کہ یہ جو مدارس وغیرہ ہیں, ان کی کوئی فیس بھی نہیں, یہ فری آف کاسٹ ہے, اس کا کوئی ایکسپینڈیچر نہیں. اور میں نے سنا آپ بڑی کمپیوٹر لیب بھی اب بنانے جی بالکل, کمپیوٹر لیب, اور ہمارا نئی جو بلڈنگ بن رہی ہے اس میں جدید انشاءاللہ, اور درس نظامی کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے ہم پراپر لائبریری, نیچے لائبریری نئی بن رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارا دل ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے ذرا سسٹم کے اندر, ذرا مزید جو ہے اس میں بہتری کی طرف ہم انشاءاللہ جدت آئے. پیر صاحب, یہ مسالک کو قریب کیسے لائے جائے؟ اچھا, اس میں سب سے بڑا اگر کردار ہے نا تو وہ صوفیاء کا ہے, تصوف والوں. ہمیشہ آپ دیکھ لیں گے کہ جو صوفیاء ہوں گے نا, اور جو پیران طریقت ہوں گے, وہ کبھی بھی آپ کو نا توڑیں گے نہیں, ہمیشہ جوڑیں گے. یہ جوڑنے کا کام کیوں؟ کیونکہ ان کا جو درس ہوتا ہے نا وہ محبت والا ہوتا ہے, یہ ہمیشہ محبت والا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے نا, یہ اگر پیدا دشمن کے دل میں بھی ہو جائے نا تو وہ گھر کر جاتی ہے. تو مسالک تو بہت, تو یہ صوفیاء میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صوفیاء کا یہ طریق رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو توڑا نہیں ہے, ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے. اچھا, اس میں بڑی اچھی بات میں ایک اور کر دوں کہ اپنے عقیدے سے ہٹو نہیں, دوسرے کے عقیدے میں پڑھو نہیں, اور دوسرے کے عقیدے پر بلا جواز اس سے لڑو نہیں. بس یہ قانون اگر بنا لیں گے نا آپ, اور محبت کا ایک درس دیں گے, تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ مسالک قریب آئیں گے, پھر ہوگا یہ معاملہ. اور صوفیاء کا درس بھی یہی ہوگا. آپ کا ایک خطاب, ایک لیکچر گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا پہ ویسے تو میں آپ کو فالو کرتا ہوں, صحیح, اور یقیناً بہت سے ہمارے دیکھنے والے بھی آپ کو فالو کریں گے آج کے بعد, تو آپ کا انٹرویو دیکھنے کے بعد تو یقیناً کریں گے. آپ درس دے رہے تھے, لیکچر دے رہے تھے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا روم نے بیان کیا ہے کہ فقیر کون ہوتا ہے. ہاں, وہ میں بڑا وہاں پہ کافی کون ہوتا ہے اصل میں, وہ تو انہوں نے بتایا. اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ فقیر اصل وہی ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھ جائیں نا تو آپ کو خدا یاد آ جائے. حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا. حضور سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ولی کون ہوتا ہے, یہ فقیر کون ہوتا ہے, اللہ والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے تم دیکھو تو تمہیں خدا یاد آئے. اب خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کے قرب میں بیٹھے, مطلب اس کی صحبت میں بیٹھے ہو, تو تمہارا دل کرے کہ تم نماز پڑھو, تمہارا دل کرے کہ تم نیکی کے کام کرو, پاکیزگی آئے, تمہارا دنیا سے ہٹ جانے کو دل کرے. تو اصل, اور مولانا روم نے تو بڑی خوبصورت وہ کہتے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ بھئی علماء کی بات, وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ فقیر کون ہے, تو آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ کیا خوبصورت بات, آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علوم پر دسترس دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, علوم پر دسترس دی ہوئی ہے, وہ ماہر ہے ہر چیز کا, اور اس کا ذہن جو ہے اس کے اندر سمندر ہے جو علم کا, وہ موجیں مارتا ہے کہ اپنا آپ دکھا, تو عالم دین ہے, چلیں یوں کر لیں, تو عالم دین ہے, تو پڑھا لکھا ہے, یا آج کی معاشرے میں کہہ لیں تیرے پاس تو ویل ایجوکیٹڈ ہے, اپنا آپ دکھا. اگر اس موقع کے اوپر اگر وہ خاموشی اختیار کر لینا تو سب سے بڑا فقیر وہی ہے. خاموشی اختیار کر لے, اپنا آپ دکھانے کے چکر میں اس سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے نہ مارے, سمندر پی کے بھی خاموش رہے, خاموش رہے اپنے آپ کو. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اتنے پڑھ لکھ بھی گئے ہیں نا, اگر آپ کے پاس علم نافع نہیں ہے نا, علم نافع وہ ہے کہ جو نفع پہنچاتا ہے. بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ یہ علم کا گھمنڈ ہوتا ہے, اور یہ بہت سارا معذرت کے ساتھ کہ ہمارے علماء میں بھی میں نے دیکھا ہے, وہ تھوڑا آپ بھی جس طرح عرض کر رہے تھے پایا جاتا ہے. تو علم نافع اللہ کو ہمیں حضور نے بھی جب مانگا علم نافع مانگا ہے, وہ مانگنا چاہیے. یہ وہ علم ہے کہ جس سے کسی کی تذلیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. آپ کو اللہ نے علم دے دیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آپ کو اگر علم اللہ نے دے دیا ہے تو آپ کو زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. کیونکہ آپ زیادہ جان گئے ہیں. یہ بڑی گہری بات, آپ زیادہ جان گئے تو آپ سے حساب بھی زیادہ ہوگا. جو غیر علم والا ہے وہ تو پہلے ہی غیر علم ہے. آج کل تو ہمیں جو علماء ہیں ان کو زیادہ سوچ کے قدم رکھنا چاہیے, سوچ کے, جو جن پر دین کی ذمہ داریاں ہیں, جو منصب پر فائز ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں, پیران عظام ہیں, کوئی بھی ہے, مفسر ہے, محقق ہے, محدثین ہے, کوئی بھی ہے,
ان کو تو اور سوچ سوچ کے قدم بڑھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم زیادہ ہے تو ان کا پھر حساب بھی زیادہ ہوگا. تو اور ایک اور بات, ان کو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے. میرا تو یہ سمجھے, اگر مجھ سے زندگی کا نچوڑ پوچھتے ہیں نا, آپ کی صحبت میں اگر بندہ بیٹھے نا تو آپ اتنے اچھے ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ پڑے. اچھا, آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اگر آپ کی صحبت میں کوئی چھوٹا بھی آ کے بیٹھے نا, وہ اگر آپ کے پاس بیٹھے تو وہ اپنے آپ کو بڑا اور فخر محسوس کرے. کردار ایسا ہو, کریکٹر ایسا ہو, آپ کا کریکٹر ایسا ہو کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھے. تو یہ اصل میں بات ہے. پیر صاحب, نعت شریف تو میں ضرور سنوں گا, اور ہمیشہ یہ بھی دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جب بہت زیادہ دل بھاری ہوتا ہے اور وہ آتے نہ دلے ہوتے چکھڑ چلتے ہوتے, تو میں پیر صاحب کو فون پہ گزارش کرتا ہوں کہ پیر صاحب تھوڑا سا کچھ سنا دیں, ذرا سا ہلکا ہو جاؤں. پیر صاحب, ٹی وی, اخبار, سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, عدالت میں کیا ہو رہا ہے, سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے, سیاست میں کیا ہو رہا ہے. سیاستدان تو آپ کے پاس انواع و اقسام کے یہاں آتے ہیں, مختلف جماعتوں کے, ہر جماعت کے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے لیڈرز آتے ہیں, اور دعا کے لیے بھی. لیکن وہ یہاں پہ ان کے آنے کا مقصد سیاسی نہیں ہوتا, بلکہ بے شک ایسی وہ فقیروں کی دعا کرانے کے لیے آتے ہیں فقیروں سے. کبھی سیاست کی طرف بھی دھیان دیا آپ نے کہ ایک باہر کیا ہو رہا ہے, فلانی پارٹی کچھ یا اس طرح؟ اچھا, اس میں میں اپنا پوائنٹ آف ویو ویسے آپ سے فیلنگ شیئر کرتا ہوں. اصل میں تو یہ ہے کہ میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بنی اسرائیل کی سیاست ہے نا, وہ ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی. پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو سیاست ہے نا وہ صرف سیاسیوں کا کام نہیں, اصل تو یہ کام انبیاء کا تھا جو اب ان کے ہتھے چڑھ گئے. جو اب سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو جہاں تک انبیاء کا پیشہ ہے, بالکل ایسے ہی ان کی وراثت ہے سیاست. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ٹی وی پہ, روڈوں پہ جو کچھ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ لگتا ہے, ٹی وی دیکھتے ہیں کبھی؟ بہت کم ہی ٹائم ملتا ہے, لیکن شادر نادر یہ ہے کہ نیوز تو لازمی دیکھتا ہوں, کیونکہ میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف آئی آر, مجھے تو کرنٹ افیئرس کا ویسے ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہوں. لیکن اس میں وہی جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ سیاست جو ہے وہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں سیاست ان کے ہاتھ میں تھی. تو سیاست ٹھیک ہے کہ اب جو سیاست ہے اس میں کافی ساری خرابیاں ہیں, آپ کو معلوم ہے, آپ کے سامنے ہے ساری باتیں. مجھ سے آپ نے پوچھا کہ آپ کو سیاست میں آنے کا ہے, تو میں اس پہ اکثر ایک میرے ذہن میں شعر آتا ہے کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, کی محبت, یہ ہم جلسوں میں پڑھتے ہیں, تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. آپ یہ وہ دوسرے عشق والی بات کر رہے ہیں. ہاں, وہ والا عشق, وہ عشق حقیقی والی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ دل ضرور, آپ نے پوچھا کہ جب آپ ان سچویشن کو دیکھتے ہیں, کرنٹ سچویشن, دل ضرور دکھتا ہے. اصل میں یہ المیہ ہی یہ ہے کہ یہ سیاست جب مسجد سے دور ہوئی ہے نا, یہ زوال پذیر تب ہوئی ہے. کیسے؟ اگر آپ, کیونکہ میں آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اگر آپ یورپین ہسٹری دیکھیں تو وہاں پر ایک موومنٹ وہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کی چلی تھی وہاں پر, جب انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایک مختصر بتاتا ہوں کہ جب بھئی پاپ کو دور کر دیں, کہ ان کا پاپ جو ہے وہ اپنے مطلب چرچ تک ہی رہے, اور جو سیاست کے معاملہ, پولیٹکس کے معاملات ہیں اس کے اندر ان کو یہ وہ ہوا چلی ہے. پوپ کی فوجوں کی اور کنگ کی فوجوں کی لڑائی بھی ہوئی ہے. ہاں, لڑائی ہوئی ہے. یہ تو کیونکہ یہ میں صرف بہت مختصر کر کے آپ کو صرف ایک حوالہ دیا کہ وہی جراثیم یہاں بھی آئے. پھر جہاں پر جو ہے وہ جو اگر کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہے, اگر کوئی اچھا پڑھا لکھا ہے تو وہی سیاست میں آئے گا. اس کے علاوہ حافظ جو ہے وہ مسلطہ کی ہے, مولوی جو ہے اس کو آپ نے مسلطہ کی چھوڑنا ہے. یہ خرابی یہ ہے. حالانکہ قطع کلامی ہو رہی ہے. یہ گزشتہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں پیر صاحب بھیرا شریف والے بہت بڑے پیر ہیں, ان کو اسمبلی میں صرف جب دعا کروانی ہوتی تھی, تعزیت فلانی کی تعزیت کا, تو پیر صاحب کو اب اچھا جی وہ فلانی جگہ پہ آفت آ گئی, پیر صاحب, تو پیر صاحب صرف پیر دعائیں کرنے. اصل یہی اب آپ نے جو بات کی نا کہ ان کو وہیں تک محیط کر دیا گیا, ان کو وہیں تک, مولوی ہے تو وہ اس کا سیاست میں کیا کام ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں انہی کا تو کام ہے. سیدنا صدیق اکبر اگر مسلح کے وارث تھے نا تو دنیاوی امور کے بھی وارث تھے. مولا علی نے فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کو
حضور نے ہمارے مصلی کا امام بنایا تو ہم نے ان کو اپنے دنیاوی امور کا امام بھی بنا دیا. یہ الگ نہیں ہے, یہ کھیڑ ہی تب پڑی ہے. یہ جو ساری سمجھے تباہی آئی ہے نا, جب آپ نے دین کو اور سیاست کو دور کر دیا. جب دور کر دیا ہے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ پھر بدماش کا بیٹا بدماش ہی پیدا ہوگا, کرپٹ کا بیٹا کرپٹ ہی پیدا ہوگا, وہاں پھر کرپٹ ہی آئیں گے. وہ خشیت والے لوگ, میں سوری وہ خشیت والے لوگ, وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جن کو آپ نے مسجد تک ہی رکھ دیا ہے, وہ نہیں آئیں گے تو پھر سیاست کا یہی حال ہوگا نا. یہ دل بند کون ہوتے ہیں؟ اچھا, دل بند وہ ہے نا, جس طرح ہمارے حضور قبلہ عالم بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ فلاں میرا دل بند ہے. وہ دل بند یہ ہے کہ وہ میرا مرید نہیں ہے, میری مراد ہے. اور یہ وہ لیول ہے کہ جب مرید جو ہوتا ہے وہ شیخ سے اس قدر کنیکٹڈ ہو جاتا ہے, اتنی رغبت ہو جاتی ہے کہ اس کا ظاہر و باطن شیخ کے ظاہر و باطن جیسا ہو جاتا ہے. اچھا, وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے محسوس کرتا ہے کہ وہ اب شیخ کی جگہ پر آ گیا. یہ ایک تصوف کے اندر یہ ایک ڈیٹیل بات ہے کہ وہ جب ایک عروج پر منازل طے کرتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, یہ ایک الگ وہ ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ پھر دل بند بن جاتا ہے, وہ مخلص بن جاتا ہے, وہ اس کا علیحدہ کورس ہے. جی جی, وہ کورس جو نہیں کرے گا وہ دل بند بن نہیں سکتا. ایک نہیں, دل بند ویسے تو نہیں بن جاتا. دیکھیں باقی سارے اب مرید ہیں لیکن مراد کوئی کوئی بنتا ہے. مرید تو سب ہوتے ہیں, مراد کوئی کوئی بنتا ہے جو شیخ کے نقش قدم پر چل کر اتنے اس منازل پہ پہنچ جاتا ہے, ترقی کر جاتا ہے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے. پیر صاحب, سیاست کھیل ہے ووٹوں کا. ووٹ ڈالتے ہیں لوگ, خواتین مرد, اور ان ووٹوں کی گنتی سے جو جیتتا ہے وہ ایم پی اے, ایم این اے, چیئرمین, ناظم, سینیٹر, جو بھی کچھ ہوتا ہے بنتا ہے. آپ کے مریدین کی ماشاءاللہ تعداد پورے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی بہت ہے. اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں سال کا بعد, تحصیل اٹک کی تحصیل ہے یہ اس علاقے میں, تو بہت بڑی تعداد ہے آپ کے مریدین کی اور آپ کے بزرگوں کی, دل بندوں کی. تو کبھی کسی نے کہا پیر صاحب اس باری ایم پی اے بن جلو, ایم این اے بن جلو؟ جی, اس میں یہ ہے کہ اسے تو صحیح ووٹ دے سائیں میں بھی تو سندھی مرید ہیں, ووٹ بھی تو صحیح چاہتے ہیں. جی, اس میں کئی دفعہ اصرار کیا ہے, کسی سیاسیوں نے نہیں کیا, مریدین نے کیا کہ جی آپ خود ہی ہم انہیں جو اگر دیں گے, کچھ کریں گے تو ہمارا, کہتے ہیں عوام کے پرزور اصرار پرزور اصرار پر. لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہاں میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے حضور قبلہ عالم یا ہمارے آستانے نے آج دن تک اپنے کسی مرید کو نہیں کہا کہ تم فلاں کو ووٹ دو, فلاں کو ووٹ دو, یا فلاں کو کرو, یا فلاں کو نہ دو. کبھی بھی نہیں کہا. یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, ہم اس چیز سے بری ہوتے ہیں, جس کو دل کرے. لیکن ہمارے اس سلسلے کے اندر ساروں, مطلب ہمارے مریدین ٹی ایل پی کے اندر بھی ہیں, تمام سارے پارٹیز کے اندر ہیں, اور اچھے عہدوں پر بھی ہیں, مطلب وہ مرکزی عہدوں پر ہیں ساروں کے اندر. لیکن ہم نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ. اچھا, اب جو یہاں پر سیاسی آتے ہیں نا, آج دن تک انہوں نے بھی کسی سٹیج, جو مرید بھی ہیں ہمارے سارے اچھے قداور سیاسی ہمارے مرید, لیکن آج دن تک انہوں نے نہ اپنے گاؤں میں کبھی جا کے کہا کہ ہم پیر صاحب کے مرید ہیں تو ہمیں ووٹ دیں, نہ ہمارے دربار کے سٹیج پہ کبھی کھڑے ہو کے کہا کہ ہم فلاں کے مرید ہیں یا ہمیں ووٹ دیں, یا ہم پیر صاحب کے مرید ہیں, ہم ان کے مرید ہیں, ہمیں ووٹ دیں. ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں. آستانے کا استعمال اس لیے نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے. چنڈیاں والیاں گڈیاں بہت بار کھلتی دیاں ہوندیاں نستانے تو بعد, پیر صاحب دی اپنی گڈی بھی ایک چنڈے والی کھلتی دے, چنگا نہیں؟ آپ کی بات اچھی, لیکن میں نے پھر کہا کہ میں سیاست کا لیکن میں اس سسٹم کا مطلب وہ جو عزت اللہ نے دی ہوئی ہے ہم اسی پہ خوش ہیں. یہ چنڈے والیاں جڑیاں گڈیاں آپ کہہ رہے ہیں, یہ باہر کھلیاں ہی رہ وینیاں, اسی مرضی نال اندروں اٹھ کے آنے ہیں, یہ باہر ہی کھلے رہنے. ہمارا جب دل کرتا ہے تو ہم اٹھ کے آتے ہیں, لیکن ہمیں جو عزتیں جڑے چنڈے تو سندے چلتے, وہ تو پھر فقیروں کی ہمیشہ ہے حکمرانی. یہ دنیا کی شاہی ہے آنی جانی, یہ چلو چنڈے 5 سالاں اسی ہو سننا, تو وہ جو جھنڈے ازل سے لے کے ابد تک لگے ہوئے ہیں, وہ تو عشق مصطفیٰ کا جھنڈا ہے جو لگا رہے گا, اور جو توحید کے علم بردار ہیں ان کا جھنڈا ہے جو لگا رہے گا. تو لگا سب مووی وغیرہ, فلم وغیرہ دیکھتے ہیں؟ انگریزی کی فلم نہیں, کبھی انڈین, ٹائم ہی نہیں ملا, وقت نہیں ملا, کبھی شوق بھی نہیں رہا؟ نہیں, کبھی ہمیں ان چیزوں سے وہ ہے ہی نہیں. ہم نے اگر زیادہ میرا ٹائم لگتا ہے تو کسی عالم دین کو سن لیا, اچھے ثنا خان جو اچھی آواز والا ہے اس کو سن لیا. ہماری تو یہی سمجھیں اسی چیز میں ہمارے لیے اسی اس میں بات ہے, اور اسی سے ٹائم ہے. سب سے آپ کو اچھے ثنا خان کون لگتے ہیں؟ اچھا, کبھی کسی نے کہا کہ پیر صاحب دی اپنی گڈی بھی ایک چنڈے والی کھلتی دے, چنگا نہیں؟ نہیں,
ثنا خان تو حضور کا کوئی بھی ثنا خان ہے تو اچھا ہی ہے، لیکن اگر آپ چوائس کی بات کرتے ہیں تو مجھے پرانے ثنا خان جو تھے، جس طرح محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ نیازی صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں، مطلب مجھے وہ پرانے جو ثنا خان تھے، وہ قاری زبید رسول صاحب تھے، وہ یہ شاید آپ نے سنے ہیں یا نہیں، لیکن یہ پرانے، یہ ابھی نہیں، پرانے. اور آج کل کے ثنا خان تو آپ کے سامنے ہی ہیں وہ، لیکن جو پرانے ایک جو وہ آنکھیں بند کر اور وہ ایک جو ڈوب کر عشق مصطفیٰ میں دل سے ایک جو وہ معاملہ تھا، وہ تو ایک پیر صاحب ڈف آ گئی ہے، ایکو آتی ہے نعت، یہ کیا؟ اچھا، یہ اپنے اس میں ان کے وہ ہے، دف تو چلیں الاؤڈ ہے، لیکن آج کل وہ کچھ اور بھی انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں نئے نئے، اور ایکو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بس اللہ ہی ہدایت دے، اس میں ہم دعا گوئی ہیں. ان سب گانوں کی کاپیز ٹیون کی ہوتی ہیں. جی. اس میں یہ کافی المیہ ہے کہ آج کل کے اسپیسیفکلی جو آج کل کے ثنا خان ہیں اس میں، لیکن اچھا اس میں قصور، یہ بڑی گہری بات کرنے والا گلاں ساریاں تسی ڈونگیاں کرتے ہو تائیں سے تو سب بلائیں. اس میں قصور ثنا خانوں کا تو ہے ہی ہے، اس میں آپ کی عوام کا بھی قصور ہے. کیونکہ انہیں وہ لذت میوزک کی لگ جو گئی ہے. اچھا، اب انہیں وہ میوزک کی لذت لگ گئی ہے. اب وہ جو پرانا، اگر میں کوئی ظہوری صاحب کا کلام فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ عوام میں وہ ہلچل نہیں مچے گی کہ جی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا جی، وہ پرانا وہ انداز، وہ سادہ انہیں اب پسند ہی نہیں ہے نا، سرا اتو لنگ جلنا ہے. تو اب وہ عوام نے عادی جو کر دی ہے، وہ ثنا خان وہ کلام پڑھتا ہے تو انہیں سام سونگ جاتا ہے، وہ تو چپ، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، انہیں وہ پسند ہے جو گانوں کی طرزوں پر پڑھے. تو المیہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے ہماری عوام نے ہی خراب کیا نا، انہیں خود یہ میوزک کے لے ہوئے ہیں، انہیں ثنا خان بھی وہ اچھا لگتا ہے جو ان سروں پر اور اس پہ کرے. تو پھر اس میں قصوروار میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ایک سائیڈ کو نہ دیکھا کریں، تصویر کے دونوں رخ. ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ کون جو ہے وہ ثنا خانوں کی تنبیہ اور ان کو ظاہری بات ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ثنا خان اس چیز کے جو ہے وہ ان کو کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا. عوام کی بھی غلطی ہے. آپ نے کیوں اتنا وہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی وہ سپلائی، پھر وہ سپلائی وہی آپ نے اچھا آسان کر دیا تو وہی ہوگا پھر. تو یہ بس اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ ہدایت دے، اور وہ ڈوب کے پڑھنے والے، وہ عشق کے ساتھ، سوز کے ساتھ، درد کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو، وہ پوری محفل میں اندر سے آواز، دل سے جو بات نکلتی وہ دل پر لگتی تھی جا کر، اور وہ خالی پڑھنے والا نہیں رو رہا ہوتا تھا، وہ مجالس، وہ جو مجمع ہوتا تھا وہ بھی رو رہا ہوتا تھا. اب تو آپ کے سامنے حال جو ہو رہا ہوتا ہے. اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ذوق دوبارہ ملے تو ہمارے آستانے پر آ جائیں، ہمارے شیخ کے قدموں میں بیٹھیں، یہاں پہ ان کی مجلس میں بیٹھیں. اللہ کے فضل سے آپ کو وہی سکون، وہی للہیت، وہی خدا کا قرب یہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ملے. یہ آستانے ہی رہ گئے ہیں جہاں پر پیر صاحب آستانوں پہ آ کے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. بے شک، بے شک، ٹھیک ہے، بے شک. یہ جو کہا جاتا ہے جی یہ جی سجدے کر دیں جی، اے جی شرک کر دیں جی، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں. ان بزرگوں کی بخشش اور مغفرت کی بھی دعا مانگی جاتی ہے، بے شک، اور ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کے ساتھ اپنی دعا بھی کی جاتی ہے کہ ان نیک ولیوں کے صدقے ہماری بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل اس میں بالکل ہے. اور ہمارا آستانہ تو وہ ہے جو کہ اگر یہاں میں بات کرنا چاہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے شیخ ہیں، یہ نقشبندی ہیڈ کوارٹر سمجھے ہمارے سلسلے کے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسی طریقت کو مانتے ہی نہیں ہیں جس میں شریعت نہ ہو. واہ واہ. ہم ایسی طریقت کو نہیں مانتے جس میں جو شریعت ہے وہ حاکمہ ہے اور جو طریقت ہے وہ محکوم ہے. تو ہم، اور یہاں پر یہ واحد آستانہ ہے کہ جو آپ نے باتیں کی، آپ کو کبھی یہاں آپ کو خلاف شریعت ہمارے حضور قبلہ عالم اس چیز پہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ یہاں کبھی بھی کوئی خلاف شریعت. پھر آپ نے بات کی کہ وہ سجدہ وہ اگر جہلا کرتے ہیں تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی کم علم ایسی حرکت، وہ یہاں تو آپ کو کبھی نظر نہیں آئے، ویسے آستانوں کی آپ بات کر رہے ہیں جنرلی تو آپ کو نظر آئے گا. تو اس سے جو اہل علم ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، ان کا اس سے اچھا. اس میں ایک اور مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں کسی خانقاہ پہ، وہ کام کرتے ہیں نا، اگر ایسا ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یا جو بھی جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے سسٹم کو اس کا ذمہ دار کریں. فار ایگزامپل اگر آپ مدینہ شریف میں گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، وہاں باہر سے آپ کی جوتی جو ہے کسی نے اٹھا لی،
بالفرض کریں, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس جوتی اٹھانے والے کو برا کہیں گے جس نے اٹھائی ہے, یا پورے جتنے وہاں پہ رہتے ہیں اسپیسیفکلی اسی کو کہیں گے نا. اسی طرح اگر کسی خانقاہ کے اندر کوئی جوہلا ایسا کام کر رہے ہیں تو اس جاہل کو برا کہیں گے, یا اس پورے جو تصوف اور ایک طریقت کا اور جو خانقاہی نظام ہے اس کو برا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا اسپیسیفکلی. تو میں یہ بڑا دیکھنے کو ملتا ہے معاشرے میں کہ جی آپ کسی ایک کے اس میں اگر کوئی جوہلا ایسا کام کر رہے ہیں تو آپ پورا جتنا ایک خانقاہی نظام ہے اس کے خلاف چل پڑیں کہ یہ خانقاہیں تو ہوتی ہی ایسے ہیں, یا تو سارے مشرک ہیں, یا تو سجدے کرتے ہیں قبروں کو. تو یہ بھی تو ایک زیادتی ہوگی. پیر صاحب لاکھوں بچے بچیاں ہر سال فارغ التحصیل ہوتے ہیں آپ کے مدارس سے بھی اور ملک بھر میں جتنے مدارس ہیں, لیکن ان کی کھپت سسٹم میں نہیں ہے. یہ پھر سے آپ نے بڑا اچھا, تو ایسا کیا میکنزم اختیار کیا جائے, ایسا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جو علماء ہیں, فاضل ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کر رکھی ہے, ان کو ہمارے سسٹم کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں ان کو پراپر دیکھیں. اب درس نظامی ایک بچہ کر کے آ رہا ہے 8 سال, اس نے 8 سال منہ سے کہنا آسان, اس نے دن رات محنت کی ہے, تو ان کے لیے جگہ بنائی جائے, ان کے لیے کرائٹیریا بنایا جائے, ان کے لیے اسپیس کریٹ کالجز میں کی جائے. ان کو کیوں نہیں موقع, وہ جو آتا ہے جو 16 پڑھا ہے یا کچھ پڑھا ہے, جس کی جو گریجویٹ ہے اسی کو کالج میں موقع ملے گا. ان کو کیوں نہیں موقع؟ درس نظامی والا CSS نہیں کر سکتا, آتے نہیں کہ CSS کر سی. ہاں ایک طرح وہ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ درس نظامی والے کو وہ آپ نے ماحول بھی تو پرووائڈ نہیں کیا نا. وہ کس کا لائق ہے, وہ کس کا لائق ہے؟ وہ اس میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہیں. جو آپ کی ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اور جو ہمارے مدارس ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے سسٹم کو ماڈرن کریں, تاکہ وہ جو سبجیکٹ جو انہیں پڑھائے جاتے ہیں ٹکر کے, تاکہ کمپٹیٹیو ایگزامس تو تبھی ہوں گے نا کہ جب وہاں پہ وہ چیزیں پڑھی جائیں گی. جب انہیں ہوا ہی نہیں لگی, نہ ان کی ہوا انہیں لگی ہے, نہ ان کے علوم کی ہوا انہیں لگی ہے, تو پھر تو یہی ہوگا. تو یہاں بھی جو لیک ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, جو مدارس ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر ان کی جگہ بنانے کی ضرورت ہے. یہ تبھی مسئلہ حل ہوگا. لیکن یہاں پر وہ جو 8 سال کر کے آیا وہ اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. آپ جائیں اسکول میں, کالج میں جائیں, وہ ایڈمی کہتے ہیں جی یہ تو ڈگری آپ کی, مولوی, ہاں مولوی, ہاں یہ پھر وہ یہ کہیں گے کہ مولوی کتنے آ گئے یار. اچھا آپ نے بھی ماشاءاللہ سنت رسول داڑھی رکھی. اج کل دے جاتکاں تے بال تے داڑیاں دیکھیاں پیر صاحب, تو ایتھوں بال کچھ اور کٹے دے, ایتھوں داڑھی کچھ لمکی دی, آدمی دیکھ کے سیاح ہی نہیں لگتا جاتک ہے, کوڑی ہے, مائی منڈ ہے, کی شے ہے. جی بس یہ ہولیے کیوں بڑھائے, اور اس پہ بھی بتائیں ان کو کہ دین کیا کہتا ہے اپنے ہولیے کے بارے میں. اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اپنے ہولیے کیسے رکھو. بالکل. تو اس میں ہوتے نہ لو بال مونے دوندن پیر صاحب, مونے دوندن کی نہیں, تسی آپ بھی دیکھتے ہیں عجیب جیاں زلفاں کسی کے کیتے دا. اصل میں یہ اس میں جو سب سے بڑی بات میں یہ ماؤ پیو تو سن دے ہی نہیں. جی اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ نے پوچھا کہ دین کیا کہتا ہے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہولیے کے بارے میں, ہولیے کے مطلب جو جس قوم کی مشابہت رکھے گا تو پھر وہ انہی میں سے کاؤنٹ ہوگا, وہ پھر انہی میں سے ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ لیکن اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے نا, میں سمجھتا ہوں میڈیا کا ہے. یہ انفلوئنسر جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا, یہ سارا ہماری جو یوتھ ہے نا ساری, یہ ان سے انفلوئنس ہوتی ہے. کسی اسلامک اسکالر کو تو سنیں گے نہیں, یہ انہی سے ہوں گے, پھر انہی میں اس میں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ صاحب قطع کلامی ہو رہی, والدین کا بھی ہے قصور. اسلامک اسکالر جن کو ہم سنتے ہیں ڈراندے ہی رہنے ناتے ہیں, اتنے کوڑے مار سونے, گرز مار سونے, اگی بچ آگے سٹ چھوڑ سون. جی وہ دین کے اچھے پہلو کم بتائے جاتے, ڈراندے زیادہ جاتے ہیں. اصل میں ڈرانا تو ایک پہلو بالکل ہے دین کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کو ٹیکل اچھے انداز سے کیا جائے. اب یہ تو نہیں کہ میں کسی اچھے جو مطلب اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے کہ وہ معاشرے میں ویل ایجوکیٹ, اس کو لے آؤں پہلے دن ہی داڑھی کا کہہ دوں, یوں تو نہیں ہوگا. ایک آہستہ آہستہ ایک لیول ہے, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ سٹیجز ہیں, کیونکہ لائف کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں. تو وہ آپ انیشیل لیول پر اس کو پہلے دن نہیں کہیں گے, آپ پہلے اس کو سمجھائیں گے, اس کی مینٹیلٹی کو سمجھیں گے, اس کو اپنے ساتھ لگائیں گے, اپنی صحبت میں بٹھائیں گے, اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کا باطن اللہ درست کرے گا, ظاہر وہ خود بخود درست کر لے گا. لیکن وہ لانے سے ہے, پہلے دن ہی عشق کے سبق جو ہیں وہ بالکل مشکل ہے. وہ بالکل آپ ٹاپ سے نہیں شروع کریں گے, آپ باٹم سے پہلے اس کو اس طرف لائیں تو صحیح, پہلے اس کو لائیں, پھر جب وہ آ جائے گا
تو پھر آپ کا کام ہے ڈیوٹی دینا, اللہ اس کی اصلاح فرما دے گا. لیکن آپ پہلے ہی اتنے سخت امتحان اس کے لیے رکھ دیں گے, اور وہ بھی خاص طور پہ آج کل کی یوتھ کے لیے جو سنتے ہی نہیں ہے کسی کی, تو وہ لانا پڑتا ہے. لیکن وہ لائے گا وہ جو اس سسٹم میں رہا ہوگا, اس کو پتا ہوگا. جیسے میں ہوں تو مجھے پتا ہے کہ دکھتی رگ کیڑی ہے, ایسا پتا ہے کہ بھائی کیڑی رگ دبانی ہے دیکھیے, تو وہ تب ہی ہوگا. اور کیا دیکھتے پیر صاحب, آپ دیکھ کے گفتگو کر کے بات کر کے سمجھ لیتے ہیں دلوں کا حال کہ یہ کس رائے ہوتے ٹورے دوسی اس کی رگ کیڑی پکڑنی پیسی؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ویسے تو حضور علیہ السلام, یہ تو ایک بڑا لیول ہوتا ہے کہ اولیاء, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو آنے والے کی نا فہم و فراست سے جان لیتے ہیں کہ یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے. لیکن یہ اللہ والوں کے, ہم تو سمجھے ابھی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں. لیکن جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے, لیکن آنے والا آپ کو پتا ہے کہ اب ہمارا بھی ایک ایکسپیرینس ہے الحمدللہ, ہم جو ایک لو لیول سے لے کے ہائی لیول کے لوگوں تک بیٹھنے اٹھنے والے, ہمیں پتا ہے جی, چلو پیر نہ صحیح لیکن پیروں کی صحبت میں تو بیٹھنے والے لوگ ہیں, غلام صحیح. تو ہمیں معلوم ہے کہ آنے والا اندازہ ہو جاتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو وہ پتہ لگ جاتا ہے. اتنا تیسی بھی صوفی ہیں, اتنا سمجھ وینے ہیں کہ بھی اگلا کس زاویے سے بات کر رہا ہے, کس اینگل سے بات کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کی انٹینشن کیا ہے, پھر اسی پکڑ کے نہیں. یہ کل دے جاتک کڑیاں برگر شوارمے پیزے یہ چیزیں کھان, تسی بھی کھاندے ہو برگر شوارمے؟ جی میں کھاتا ہوں تھوڑا بہت, لیکن اتنا نہیں کھاتا. دیکھیں کوئی نہ کوئی بات آپ کی پکڑ لیا. جی جی فاسٹ فوڈ چلتا ہے. جی فاسٹ فوڈ چلتا ہے. شوق سے تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار, زیادہ تر تب ہوتا تھا جب میں یونیورسٹی میں ہوتا, تب تو بالکل ہی, کیونکہ وہ ایک ادھر ہوتے تھے تو اور چارہ کوئی نہیں ہوتا. ادھر راتی تو ہن تسی موٹر سائیکل تے فوڈ پانڈا نہیں منگا کے؟ نہیں اتنے تو نہیں آج تو سکتا ہے, لیکن منگانے کی اجازت ادھر لنگر ہی اتنا ہونا ہے, ضرورت نہیں. ٹھیک. پھر صاحب کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ اچھا, کھانے میں زیادہ تر مجھے یہ ہانڈی وغیرہ, مطلب یہ کڑھائی ٹائپ, مطلب گریوی جی, فرائیڈ چیزیں, دیسی چکن ہو تو وہ اچھا لگتا ہے. نہیں مطلب دیسی کھانے, ساگ مکئی دی روٹی, لسی, مکھن. ساگ اچھا لگتا ہے, مکھن بہت کم, اتنا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہ گریوی ٹائپ, یہ کڑھائی ٹائپ, یا اس طرح کی جو خوش چیز ہو اس طرح کی بنی, وہ چیزیں. اور پیر صاحب عرس ہوتا ہے اکتوبر میں؟ جی اکتوبر. اور جو لوگ آنا چاہیں وہ کب آئیں اکتوبر کے؟ کون وہ انشاءاللہ 28 29 نہیں 27 28 29 جمعہ ہفتہ اتوار اکتوبر انشاءاللہ. یہ ڈیٹ ابھی اناؤنس بھی ہو جائے گی, سوشل میڈیا پہ بھی آ جائے گی پورا. اور ملک بھر سے لوگ آتے ہیں, پورے ملک سے آتے ہیں, اور میں نے تو خود چونکہ دیکھ رکھا ہے, اور ہزاروں کی وہ ایک اجتماع ہوتا ہے بہت بڑا, اور لوگ یہاں کے فیض بھی پاتے ہیں, روحانی تسکین بھی پاتے ہیں, یا دعائیں بھی لیتے ہیں. اور وہ اس طرح کا عرس نہیں ہوتا جیسے آپ نے پہلے کہا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت ہوتی ہے, پھر صاحب عرس کی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پھر رب کی حضور دعا ہوتی ہے, ہمارے حضور قبلہ عالم دعا فرماتے ہیں, اور بس. حضور آپ کا بہت وقت لے لیا. اب میں یہ چاہوں گا آخر میں کہ اب میں اجازت لیتا ہوں دیکھنے والوں سے اور سننے والوں سے. آخر میں صرف دو باتیں, ایک تو میں نہیں بولوں گا, آپ ہوں گے اور کیمرے کی آنکھ ہوگی, جی, اور نوجوان نسل کے لیے, آپ کی عمر کے جو بچے بچی ہیں ان کے لیے مختصراً کیا پیغام ہے, اور اس کے بعد آپ کی پرسوز آواز میں آپ کو جو نعت شریف اچھی لگے وہ اس نعت شریف پہ ہم گفتگو کا اختتام کریں گے. پہلے آپ کا پیغام اور اس کے بعد نعت شریف. جی اچھا, جی کیجیے بات. نوجوانوں کے لیے یہی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ اپنی صحبت اچھی کریں, اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ اچھے ہوں گے. اور ادب کا جو دائرہ ہے نا, ادب جو ہے, ادب پہلا کرینہ ہے محبتوں کے کرینوں. اور مولانا روم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر ادب نہیں ہے نا تو میں تو اسے انسان ہی نہیں سمجھتا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو ادب کے دامن کو آپ نہیں ہاتھ سے جانے دیں اور ادب کریں. اور صرف ادب بندہ بڑوں کا ہی نہیں کرتا, اپنے سے چھوٹوں کا بھی بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ دو چیزیں, اچھوں کی صحبت, ادب, اور ہو سکے تو ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ پیران عظام کے پاس ہی آئے, ایسا کوئی مخلص جو دین سے مخلص ہو اس کی کمپنی میں رہیں. اپنا کوئی جس سے دل کا اظہار کرتے ہیں وہ ایسا ہو کہ جس کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو اللہ کی یاد بھی آئے اور حضور علیہ السلام کی یاد بھی آئے. تو میرے لیے, میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ادب, اچھی صحبت,
اور اپنا کوئی نہ کوئی ایک ایسا آپ کے پاس، اس کو آپ شیخ کہیں، اپنا استاد کہیں، مربی کہیں، یا جو بھی کہیں، وہ لازمی رکھیں کہ تاکہ وہ آپ کو رائٹ جو پاتھ ہے اس کی طرف راغب کیسے ہونا ہے وہ آپ کو بتائے گا۔ اب نعت شریف سنائیے جی بالکل، بسم اللہ۔ میں بسم اللہ جی، آپ پہلے یہ بتا دیں کہ نعت آپ اردو میں، فارسی میں، پشتو میں، جو آپ کی فیوریٹ ہے، اچھا جی، جو آپ کو ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی۔ اچھا جی، نعتیں تو ساری اچھی ہیں، پر چلیں میں بالکل آپ کو بالکل سنا دیتا ہوں۔ چلے میں میاں محمد بخش صاحب کی، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کا ذوق ہے تو میں وہی کھڑی شریف والوں کو سلام، ان کے ایک دو شعر، جی جی، کیونکہ اس میں نصیحت بھی ہوتی جی جی، ہے ان کے ہی چلیں، ضرور ضرور، کیونکہ ایک مزاج ایسا بنا جی ہو۔ جی۔ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਉਹ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਕਿਥੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ۔ میاں صاحب کیا خوب فرماتے ہیں جی کہ رادے ہر کوئی آنکھے اتے میں بھی آنکھاں رادے